ایک بڑی پتے کی بات بتاتا ہوں آپ کو، آپ سنیں گے تو آپ کو اس کرب کی سمجھ آئے گی جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہر روز آپ کو ہزاروں لوگ ملتے ہیں، سب پریشان ہیں، جس کو دیکھو وہ غیبت کر رہا ہے اور ایسے غیبت کر رہا ہے جیسے دوسرے لوگوں نے اس کی زندگی کو مفلوج کر رکھا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ لوگوں پر مصیبتیں آ رہی ہیں، ہر شخص پر کوئی نہ کوئی مصیبت جب وارد ہوتی ہے، مصیبتیں آسمان سے اترتی ہیں اور یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ کبھی اعمال پر کسی نے غور کیا ہو تو اس کو یہ بات سمجھ آئے کہ یہ مصیبت تو میرے اپنے کیے دھرے کی وجہ سے ہے، لیکن ہر شخص آنے والی مصیبتوں کو نپٹانے کے لیے اپنی انرجی، اپنا پیسہ اور اپنا دماغ استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اتنا سمجھدار ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، میں ان کا دفاع کر رہا ہوں، میں ان کو ختم کر رہا ہوں اور میں ان پر قابو پا لوں۔ لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ پتہ چلے کہ میرے کون سے عمل کی وجہ سے یہ مجھ پر مصیبتیں آ رہی ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک آدمی پر ایک مصیبت آتی ہے، چلے وہ اس کو رضا الہی سمجھ کر، اللہ کی طرف سے ایک امتحان سمجھ کر اس کو جھیل لیتا ہے یا اس کا بندوبست کر لیتا ہے، اس کا دفاع کر لیتا ہے اور اس کو حل بھی کر لیتا ہے۔ اس کے بعد دوسری مصیبت آ جاتی ہے، پھر اسی طرح تیسری مصیبت آ جاتی ہے، پھر چوتھی مصیبت آتی ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پہلی مصیبت میں تو چلے وہ ایک سمجھتا ہے کہ یہ فطری کوئی تقاضا ہے، فطرت نے مجھے جو ہے کسی امتحان میں ڈالا، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ دوسری مصیبت آئی ہے، تیسری آئی ہے، پھر چوتھی آئی ہے اور لگاتار مصیبتیں آ رہی ہیں۔ تو جب مصیبتوں کا لگاتار آنا ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ فطرت نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، یہ اس کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے۔ اور جب کسی آدمی کو، انسان کو فطرت گھیر لیتی ہے تو وہ اس چنگل سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنے مالی وسائل بھی استعمال کرتا ہے، وہ دانش بھی استعمال کرتا ہے، وہ اپنے دوستوں کو استعمال کرتا ہے، وہ جتنے بھی وسائل ہوتے ہیں ان کو استعمال کرنے کے بعد وہ اپنی تکلیفوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، یعنی اپنے مسائل حل کرنے کے لیے وہ بھاگ دوڑ رہا ہوتا ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ آخر یہ مصیبتیں مسلسل کیوں مجھ پر آ رہی ہیں۔ ایک کے بعد دوسری مصیبت آئے تو کم از کم آپ کو سوچنا چاہیے کہ میں اپنی زندگی پر غور کروں، مجھ سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو رہی ہے، کوئی ایسا گناہ میں کر رہا ہوں اس کی وجہ سے یہ مصیبتیں بار بار آ رہی ہیں۔ اور اس دوران انسان کو سوچنا چاہیے، اور پھر اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو حل کرنے کے لیے دوڑیں اور زمینی اور دنیاوی وسائل استعمال کریں، بلکہ آپ پر اگر مصیبت کے بعد مصیبت آتی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اس سے معافی مانگیں کہ یا اللہ اگر میرا کوئی گناہ ہے، کوئی میں ایسی غلطی کر بیٹھا ہوں جو تمہیں پسند نہیں آئی اور تم نے مصیبتیں جو ہیں وہ ایک کے بعد دوسری مجھ پر بھیج دی ہیں، تو میں معافی چاہتا ہوں۔ اور معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ آپ صدقہ اور خیرات شروع کر دیں، تاکہ ایک مصیبت کے بعد دوسری آئی ہے، پھر تیسری نہ آئے، چوتھی نہ آئے، پانچویں نہ آئے۔ اگر آپ صدقہ اور خیرات نہیں کریں گے، اللہ کے راستے میں کسی کی مدد نہیں کریں گے، خرچ نہیں کریں گے، تو یہ مصیبتوں کا سلسلہ وقفے وقفے سے آپ کا استقبال کرتا رہے گا، ہر موڑ پر، ہر گام پر، جس طرف بھی آپ جائیں گے وہاں یہ استقبال کے لیے کھڑی ہوں گی۔ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ پریشان ہوتے ہیں اور اتنے رنجیدہ ہوتے ہیں کہ یار مجھ پر مصیبتیں آن پڑی ہیں، یار میں بڑا پریشان ہوں اور میں مصیبت زدہ ہوں اور میں بار بار میں ٹینشن میں ہوں۔ یہ ٹینشنیں اور یہ ساری چیزیں آپ کی صحت کو بھی خراب کرتی ہیں اور آپ کو اللہ کے راستے سے دور کرتی ہیں، دنیا کی طرف لے جاتی ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے، آخری بات کرتا ہوں، کہ مصیبتوں کا تعین کریں اور فطرت کا اشارہ سمجھیں۔ فطرت کیا چاہتی ہے انسان سے؟ وہ آپ پر مصیبت وارد کرے گی
آپ کو آزمائے گی. اگر آپ نے صبر و تحمل سے کام لیا تو وہ مصیبت ٹل جائے گی. اگر آپ صبر و شکر کرتے رہے اور آپ نے یہ کوشش کی کہ کسی کی مدد کر دی جائے, صدقہ خیرات کر دیا جائے, تو یقیناً جو ہے وہ آپ مزید مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. مسلسل مصیبتوں کا آنا دراصل یہ اسی بات کی نشانی ہے, یہ علامت ہے کہ آپ کوئی غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں, کوئی ایسا گناہ کر رہے ہیں جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے لیکن آپ کیے جا رہے ہیں. بہت شکریہ.